बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 221 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं इतनी खुद गर्ज कैसे हो जाऊं कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी की खुशियों से ताल्लुक़ रखूं और बाकी सब भूल जाऊं। मैं अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ, ज़हन की सोच के रास्ते बंद नहीं कर सकती। इकराम शेख ने भी मजबूर होकर तय कर लिया था कि वो हर कीमत पर मेरा रास्ता रोकेगा। फिल्मों में डायलॉग होता है ना कि तुमको मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा, कुछ ऐसी सूरत हाल थी। वो मुझे साफ बता चुका था कि सिकंदर बख्त का मजलूम और बरहक होना अपनी जगह, मगर वालदैन की आबरू से बढ़कर कुछ नहीं। मैं उसको समझती हूँ, चुनाचे मैंने उसकी नीयत को भी समझ लिया। फिर यार बहुत सोच विचार के बाद मैंने एक मंसूबा बनाया। मैंने उसे कायल करने के लिए अपने ख्यालात में रूनमा होने वाले इनकलाब की बातें शुरू कर दी। मैंने बातों बातों में भाई से अपने साबका रवैये पर निदामत का इज़हार किया। ये कहा कि सिकंदर जैसे शख्स के लिए मेरा जज्बाती होना मेरी बेवकूफ़ी थी। वो राबिया के अलावा किसी का नहीं हो सकता। मेरी बात पर इकराम शेख ने सिकंदर के खिलाफ इल्ज़ामात और उसके जराइम की तफसील बताकर मुझे समझाया कि सिकंदर ऐसी दलदल में उतर चुका है जिसमें से वो मर कर ही निकलेगा। उसके गिर्द दुश्मनों का हल्का तंग होता जा रहा है और वो कहाँ तक भागेगा और कब तक छुपेगा। शिकारी हर सम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौधरी दिलावर के साथ ही पुलिस की हर सुराग रसां एजेंसी और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम हासिल करने के ख्वाहिशमंद सब उसे तलाश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सिकंदर बख्त के खिलाफ अपनी नफरत के जज्बात को नुमाया किया। यह तब्दीली अगर फौरन आ जाती तो शेख ताड़ जाता, मगर मैंने ये जाहिर किया जैसे हॉस्पिटल में लेटकर इत्मीनान से सोचने के बाद मैं एक मुंतकी नतीजे पर पहुंची हूँ, जो मेरे मुंतकी रद्द-ए-अमल का नतीजा है। अगर जान का नजराना देकर, रिश्तों को ठुकरा कर और रुसवाई मोल देकर भी मैं एक ऐसी शख्स के पत्थर दिल को मोम नहीं कर सकी, तो शायद मायूसी ने मुझे नफरत पर मजबूर कर दिया है। जरा सी देर के लिए वो खामोश हुई। मैं और मोहसिन शायद हमारे साथ टैडी और शैला भी एक ही बात सोच रहे थे। क्या वाकई नाज़ो ने बाई से झूठ बोला था और हकीकत उसके बरक्स थी? वो अब तक मुझसे मोहब्बत करती है, ये जानते हुए भी कि मैं राबिया के अलावा किसी का नहीं हो सकता। ये कैसा इश्क है और कैसी दीवानगी है कि जिस पत्थर के मोम होने का इम्कान 1% भी ना हो, वो उसी पत्थर को पूजती रहे और उसी से सर टकरा के मर जाने के अहद पर कायम हो। गनीमत था कि राबिया सामने ना थी, वरना इस इश्क की इंताज शायद उसे भी शर्मसार कर देती और असद में मुबतला कर देती। मुझ पर और मेरी वफा पर कामिल एतमाद रखने के बावजूद वो इस ख्याल से कैसे दामन छुड़ाती कि मुझे कोई और भी चाहता है, कोई और भी मुझे दिल से प्यार करता है, और ये वो इश्क है जो बेतलब है, जो हकीकी है। इश्क मजाजी की अगली मंजिल है, मगर इसका इलाज किसी के पास नहीं। प्यार में कोई भी औरत किसी की जज्बाती शराकत भी गवारा नहीं कर सकती, कोई ये शराकत एक तरफा ही हो। मेरे सामने गालिब था जो नाज़ो के इश्क में उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। बेशक अब नाज़ो भी उसकी तरफ मुल्तफित थी, मगर गालिब के एहसास से ये बात फरामोश नहीं हो सकती थी कि उसकी मोहब्बत नाज़ो के लिए सानवी हैसियत रखती है। शायद ये मोहब्बत नहीं, नारसाई की खैरात है, मजबूरी है और हालात की ज़रूरत है। नाज़ो मोहब्बत की जिस आसमान तक पहुँचना चाहती थी वहाँ उसके लिए जगह ना थी। वहाँ पहले से राबिया अपनी मोहब्बत का हिसार खींच चुकी थी। नाज़ो ने इस बुलंदी से ज़रा नीचे गालिब को पाया था और उसका सहारा लेना मंजूर कर लिया था, क्योंकि वो अर्श से फर्श तक गिरने वाली लड़की नहीं थी। ताम उसकी नज़र अब भी ऊपर थी। जब भैया को यकीन आने लगा कि मेरे जज्बात का रुख बदल गया है, नाज़ो ने कहा, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे अपना हम ख्याल बनाना शुरू किया। वो मुझे कायल करने लगे कि सिकंदर बख्त का खुद को कानून के हवाले कर देना ही सबसे बेहतर है, वरना उसके मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। मैंने उनसे इत्तफाक किया। उन्होंने अफसोस से कहा कि काश उसका सुराग मिल सकता तो मैं खुद उससे बात करता, उसे समझाता कि मैं आज भी उसका दोस्त हूँ और उसकी मदद कर सकता हूँ। अच्छे वकील उसके हालात की मजबूरियों को जवाब बना सकते हैं और आला अदालतों में सज़ा महज जुर्म देकर नहीं दी जा सकती। अदालत मुजरिम की ज़हनी कैफियत और उसे जुर्म के इर्तिकाब तक ले जाने वाले तमाम अनासर पर गौर करती है। बिलाखिर एक दिन मैंने गालिब का नाम बताया कि शायद वो सिकंदर बख्त के मुतल्लिक बता सके। भैया ने मायूसी का इज़हार किया कि वो बहुत चालाक सहाफ़ी है, ना उसे कायल किया जा सकता है और ना मजबूर। फिर मैंने बेशर्म बन के कहा कि ये काम मैं कर सकती हूँ। अगर मैं उसे बुलाऊं तो कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंदे। सरकार तो मगर बैठ रहे, जान की बाजी लगाने पहुंच गए दूसरे। मोहसिन ने कहा, कच्चे धागे से नहीं, उनको नायलून की मजबूत रस्सी से बांध कर लाया जा सकता था। डैडी बोला, जैसे लोग मंडी से बकरा लाते हैं। खिफत और शर्मिंदगी से गालिब का रंग लाल हो गया। वो सख्त बेइज्जती महसूस करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दादो उसकी तरफ लपकी और दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसकी राह में घायल हो गई। कमाल है यार, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तुमसे। वो हाथ फैला के बोली, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलती।
مجھے معلوم تھا کہ تم آ جاؤ گے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہیں یہ لوگ آنے نہیں دیں گے۔ میں اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوں، غالب نے افسردگی سے کہا۔ تمہاری نظر سے مجھے کوئی گلہ نہیں، ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، بس تم نے ہمارا نام استعمال کر لیا۔ غالب میری طرف دیکھو، نازو نے کہا۔ میری آنکھوں میں دیکھو یار، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ میری نظر میں میرے دل کا آئینہ ہے۔ معلوم نہیں غالب نے اس کی آنکھوں میں کیا دیکھا جو ہم نہ دیکھ سکے، مگر دوسرے لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ پلٹا تو اس کی صورت پر مسکراہٹ تھی۔ یہ زبردستی کی مسکراہٹ نہیں تھی، اس مسکراہٹ میں جیتی جاگتی سچی اور کھری خوشی کی ایک روشن کرن تھی، اور امید کا سب سے دلکش رنگ تھا۔ اس میں احساس کی ندامت نہیں تھی، غرور عشق کی خود فراموشی تھی۔ دادو نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ سچ مچ کچے دھاگے سے بندھا چلایا۔ غالب کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ کبھی کسی سے خفا نہیں ہوتا، خصوصاً دوستوں کے مذاق سے، لیکن آج ہماری بات نے اس کے جذبات مجروح کر دیے تھے۔ تم واقعی روٹ کر جا رہے تھے یا صرف اداکاری کا نمونہ پیش کر رہے تھے؟ ڈیڈی نے کہا۔ ہم ماں بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، غالب نے بھر کر کہا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، اب کیا اداکاری بھی نہ کرو؟ ضرور کرو، بس محبت میں اداکاری مت کرنا۔ شیلا نے اچانک کہا، اور ذرا سی دیر کے لیے اس کی بات نے سب کو متحیر کر دیا۔ نازو ہنس پڑی۔ اب آ گیا تم لوگوں کی سمجھ شریف میں کہ غالب کو بلانے میں کیا مسلط تھی؟ بھیا کو غالب کا انتظار تھا، تم لوگوں کا نہیں۔ اگر غالب آ جاتا تو خاموشی سے اس کا پیچھا کیا جاتا، یا پھر ایسا بندوبست ہوتا کہ کوئی پولیس مین سادہ کپڑوں میں ٹیکسی لے کر نمودار ہو جاتا اور غالب کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ ظاہر ہے میں غالب کو بتانے پر مجبور ہو جاتی کہ یہ چال ہے، اور وہ مجھے جہاں چاہے لے جائے مگر سکندر بخت کے پاس نہ لے جائے۔ میں نے ایک جوا کھیلا تھا جو کامیاب رہا، غالب کی بجائے تم لوگ آ پہنچے اور بھیا دھوکہ کھا گئے۔ اگر تم لوگوں کے آنے کا ذرا بھی شک ہوتا تو ہاسپٹل میں اور آس پاس پولیس کی نفری بھاری تعداد میں موجود رہتی، سادہ کپڑوں میں بھی اور مسلح بھی۔ غالب کو ایک صافی اور بے ضرورت سمجھتے ہوئے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اور یہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا کہ میں غالب کے ذریعے سکندر بخت کے موجودہ ٹھکانے کا پتہ چلاؤں اور بھیا کو مطلع کر دوں۔ اب انہیں سخت رنج اور غصہ ہوگا کہ میں نے انہیں بے وقوف بنایا اور دھوکہ دے کر نکل گئی۔ شاید یہ میرے لیے آخری چانس تھا، میں دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو کبھی زندہ نہ نکل سکوں گی۔ انہوں نے تو اس مرتبہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ بس اب وہی کیا جائے گا جو لڑکیوں کے معاملے میں آخری علاج سمجھا جاتا ہے۔ وہ کون سا علاج ہے؟ شیلا نے سادگی سے کہا۔ ارے یار وہی جو تم نے کیا، شادی۔ دادو نے بے تکلفی سے شیلا کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ہم سب ہنس پڑے۔ کون تھا وہ بدبخت جسے تمہاری غلامی میں دیا جا رہا تھا؟ معلوم نہیں کون تھا یار، میں کون سا گھونگھٹ نکال کے سر ہلا دیتی، نازو نے کہا۔ اگر زبردستی کی جاتی تو عین وقت پر اٹھ کھڑی ہوتی اور کہتی کسی قبول کرنے والے پر لعنت، کیونکہ اسلام میں زبردستی سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں ہوتی ہے زبردستی اور لڑکی کی مجبوری کو اس کی فرما برداری سمجھا جاتا ہے۔ میں تو کرتی سب کا ستیہ ناش۔ غالب نے کہا، یہ پہلا کیس ہوتا جس میں دلہن کے ہاتھوں دولہا کو اپنے کمرے میں سے گلی میں پھینکا جاتا اور پھر اسٹریچر پر واپس کیسے لے جایا جاتا۔ ہم سب کا ہنسے ہنسے برا حال ہو گیا۔ یار تم اب جاؤ اپنے اخبار کے دفتر، مجھے شک ہے کہ بھیا کسی نہ کسی کو وہاں بھیج چکے ہوں گے، نازو نے کہا۔ یہ لائن میں نے ہی دی تھی، اب وہ خود اس پر چلیں گے، تم کو ادھر آنے کی بالکل ضرورت نہیں، کم سے کم ایک ہفتہ۔ ایک ہفتہ؟ غالب نے مردہ آواز میں کہا۔ ایک ہفتہ تم لوگ میری صورت دیکھے بغیر رہ سکو گے؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ اب ایک ہفتہ تم کسی کی صورت دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے؟ محسن انصا۔ جاتا ہوں بابا جاتا ہوں، غالب نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے کہ تمہاری بات نہ مانوں، لیکن اتنا تو بتا دو کہ یوم عشر سے پہلے ملنا ہو تو میرا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، تو ہم خود تم سے رابطہ کر لیں گے۔ میں نے کہا تمہیں فون کر لیں گے، تم تو رات کو بھی آفس ٹیبل پر ہی ملو گے۔ اس کا کوئی گھر نہیں، غالب کے جانے کے بعد دادو نے حیرانی سے کہا۔ اس کا کوئی گھر نہیں ہے؟ غالب کے جانے کے بعد دادو نے حیرانی سے کہا۔ کیسی عجیب بات ہے یار۔ ہاں یہ مرد کلندر وہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا تھا۔ اس کا باپ ایک مشہور سرجن تھا اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ کینیڈا گیا تھا کسی میڈیکل کانفرنس میں، واپسی پر جہاز کریش ہو گیا۔ غالب کے ماں باپ دونوں مارے گئے تھے مگر غالب اس سے پہلے ہی گھر چھوڑ چکا تھا۔ مگر مجھے تو کچھ اور بتایا تھا اس نے، محسن چوکا۔ ہاں ڈاکٹر لطیف نے اصل بات مجھے بتائی ہے، میں نے کہا۔ وہ اس کے والد کے دوست تھے، باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کی طرح نامور ڈاکٹر بنے۔ بیٹے میں صحافت کے اور شاعری کے فنکارانہ جراثیم پیدائشی طور پر موجود تھے اور مزاج میں درویشی تھی۔ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مہاتما بدھ کی طرح گھر سے نکل گیا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد پلٹ کر گھر نہیں گیا۔ ڈاکٹر لطیف نے کہا کہ لاکھوں کی کوٹھی بند پڑی کھنڈر ہو رہی ہے، تمام ساز و سامان برباد ہو رہا ہے، گاڑی تباہ ہو چکی ہے، یہ نہ ادھر جاتا ہے نہ اسے بیچتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے۔
اس موضوع پر بات کرو تو خفا ہو جاتا ہے، گویا نفسیاتی کیس ہے۔ نازو نے سوچ کر کہا، ہاں یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے چونک کر کہا، شدید احساس جرم اس کے لاشعور میں موجود ہے۔ اب اس اپنے باپ کا وارث بنتے ہوئے خود کو مجرم محسوس کرتا ہے، جس کی خواہش کو ٹھکرا کر وہ گھر سے رشتے توڑ آیا تھا۔ وہ کس دل سے اس گھر میں جائے؟ ڈاکٹر لطیف نے سمجھایا کہ سب بیچ ڈالو اور رقم کسی رفائی ادارے کو دے دو، کوئی ٹرسٹ بنا دو، کسی ہاسپٹل میں وارڈ بنا دو۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس میں شاید ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ سب اس کے باپ کی تمام عمر کی کمائی تھی، یہ اسے مل سکتی تھی مگر وہ خود اس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اب اس کا کہ وراثت حاصل کرے تو مشکل، اور پھر اسے بیچے تو مزید مشکل۔ چنانچہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس نے خود کو پشیمانی اور پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے سکندر بادشاہ، ڈیڈی نے کہا۔ کوٹھی کار، بھرا ہوا گھر سب ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آفس میں ٹیبل جوڑ کے سو جاتا ہے، تم کہتے اس میں ہمت نہیں۔ ہم نے تو اس کا نشانہ دیکھا ہے، گولی سے موم بتی کا شعلہ گل کر دیتا تھا، مگر موم بتی کھڑی رہی تھی اور ہمارے ساتھ جان کی بازی لگانے میں وہ کب پیچھے رہا۔ وہ ہمت کچھ اور ہے استاد۔ بڑے بڑے بہادر اور نڈر لوگ کسی نہ کسی جذباتی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے ایک بہت خطرناک مجرم کو دیکھا تھا، وہ نہ جانے کتنے قتل کر چکا تھا، خون بہتے دیکھ کر اسے کچھ نہیں ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ کانپنے لگتا تھا۔ وہ پکڑا بھی ایسے گیا تھا، کہیں ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، عورت کو اس نے باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ ایک بچہ سوتے سے اٹھ گیا، 5-7 سال کا بچہ تھا۔ وہ رونے لگا اور اس کے پیروں سے لپٹ گیا کہ میرے ڈیڈی کو مت مارو۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے کیونکہ وہ خنجر کا ایک وار کر چکا تھا۔ اسے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور زخمی شخص کو خود ہاسپٹل لے کر دوڑا۔ بچہ مسلسل روتا رہا کہ تم نے میرے ڈیڈی کو مار دیا، اور وہ اسے چپ کراتا رہا کہ نہیں بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاسپٹل میں پولیس نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، بعد میں پھانسی ہوگی اسے۔ جو کام پولیس اپنے وسائل کی طاقت سے نہیں کر سکتی تھی، وہ ایک بچے کے آنسو کر گئے۔ غالب بھی اس گھر کے آسیب سے ڈرتا ہے، اس کا آسیب میں دور کر دوں گی۔ نازو نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اسے اسی گھر میں۔ ہاں، اور اس کے بعد تم دونوں باقی عمر ہنسی خوشی اسی گھر میں رہو گے؟ میں نے کہا، دودھو نہاؤ گے، پوتوں پھلو گے۔ نازو کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے لال پڑ گیا، اسے امید نہ تھی کہ میں اس کی بات کو یوں موڑ دوں گا۔ رات کے 9:30 بجنے کو تھے۔ ڈیڈی بازار سے روٹی سالن لے کر آیا تو ہم سب نے پیٹ بھرا اور پڑھ کر سو گئے۔ میں اور ڈیڈی ایک کمرے میں رہے۔ ہمارے ساتھ والا بیڈ روم شیلا اور محسن کا تھا، نازو کو اس کے مقابل کا بیڈ روم دے دیا گیا۔ ڈیڈی بہت جلدی گہری نیند میں خراٹے لینے لگا۔ اسے فکر تھی تو صرف یہ کہ جو ٹیکسی ہاسپٹل میں رہ گئی تھی اسی مدد سے پولیس مالک کا سراغ لگا لے گی اور اسے ہمارے متعلق معلوم کر لے گی تو وہ سب کچھ بک دے گا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ نہ ہم خفیہ پولیس کے آدمی تھے، نہ ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل بیجر، بلکہ مفرور اشتہاری مجرم تھے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے پولیس سے تعاون کرے گا اور ہمارے بارے میں ہر بات تفصیل سے بتا دے گا۔ ڈیڈی کو یہ ڈر تو نہیں تھا کہ پولیس ہمارا سراغ لگا لے گی، مگر اس دولت کی فکر تھی جو ہم ٹیکسی ڈرائیور چند مائی کے گھر میں مدفون چھوڑ آئے تھے۔ ایک صندوق سونے کا بھرا ہوا اور ایک انڈین کرنسی سے بھرا ہوا اس گھر کے آنگن میں دفن تھے اور انہیں فوری طور پر نکالنے کی کوئی صورت نہیں بچی تھی۔ میں نے ڈیڈی کو تسلی دی کہ ابھی ہمیں اس پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب ضرورت پڑی تو دیکھا جائے گا۔ ڈیڈی نے محسوس کیا کہ میں اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوں اور یہ سمجھا کہ میں تھکن کے باعث نیند سے مغلوب ہو چکا ہوں، چنانچہ وہ منہ پھیر کر سو گیا، مگر میں جاگتا رہا کیونکہ میں رابعہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن اس کے دیدار سے محرومی کی نظر ہو گیا تھا کیونکہ اس نے میرا انتظار کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، اور کیا خبر وہ اس وقت تک جاگ رہی ہو اور میرے متعلق سوچ رہی ہو کہ آخر میں کیوں نہیں آیا۔ اسی اور میرے درمیان احساس کی اجنبیت کے فاصلے تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن میں اس کی نظر کے علاوہ اس کا دل بھی مجھے پہچان لیتا۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھتا اور ان تمام مقامات پر لے جاتا جہاں کبھی وہ میرے ساتھ تھی۔ اسے محسن اور شیلا کے گھر لاتا، اتنے مہربان آشنا چہرے دیکھ کر وہ تنہائی کے اس جنگل سے نکل آتی جہاں اس کے ساتھ خوف اور بے یقینی کے ڈراؤنے سائے تھے اور خود شناسائی کے احساس سے محرومی کا اندھیرا تھا۔ وہ روشنی مانگتی تھی اور میں اسے روشنی کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ روشنی دیکھنے لگی تھی مگر آج میں نے اس کو پھر نا امید کر دیا تھا۔ اس وقت نہ جانے کیوں دل ناصور نے مجھے اتنا بے اختیار کیا کہ میں چپکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ گلی میں آدھے چاند کا اجالا تھا۔ رات کے 11 بجے لوگوں کی آمد و رفت بھی نہ تھی اور بیشتر گھروں کی تاریکی مکینوں کے بے خبر سونے کی خبر دیتی تھی۔ اتنی رات گئے ڈاکٹر لطیف کے گھر جانا اخلاق و آداب کے اصولوں کے خلاف تھا، لیکن رابعہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے میں نے خود کو بدتمیز اور بد تہذیب کہلوانا منظور کیا۔
ابھی میں 50 قدم ہی چلا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے رکشہ کی آواز آئی۔ وہ کسی سواری کو اتار کر خالی لوٹ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے تقدیر بھی میرا ساتھ دے رہی ہے۔ چند منٹ بعد میں رکشہ میں سوار اپنی منزل کی سمت رواں تھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے رکشہ اپنے انجن کی طاقت سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور انجن کو پیٹرول کی توانائی حرکت نہیں دے رہی ہے۔ یہ یقیناً مقناطیسی کشش تھی جو مجھے رابعہ کی طرف دھکیل رہی تھی، اور میرے ساتھ رکشہ بھی اسی سمت میں جا رہا تھا جدھر رابعہ تھی۔ میرا تصور مجھ سے بہت آگے محو پرواز تھا اور اس کی ہر روپ کی تصویر یوں پیش کر رہا تھا جیسے سینما کی اسکرین پر سلائیڈ پروجیکٹر ایک کے بعد ایک اشتہار دکھا جاتا ہے۔ 11:20 پر ڈاکٹر لطیف کی کوٹھی کے دروازے پر اتر جانے کے بعد میں نے خود کو بہت احمق تصور کیا جسے اپنے آپ پر ذرا بھی اختیار نہ تھا۔ دل کے ہاتھوں یہ دیوانگی اب میری ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے زحمت کا سبب ہونے لگی تھی کہ میں بے وقت اور بے وقت ان کے دروازے پر کھڑا نظر آؤں۔ ان کا یہی احسان کیا کم تھا کہ میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور رابعہ کا نام و نسب پوچھے بغیر اپنے گھر میں جگہ بھی دی اور علاج کے ساتھ وہ ماحول بھی فراہم کیا جو اس کے لیے نئی زندگی کا ضامن ہوا۔ 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا تو میرے جذبات پر عقل غالب آنے لگی اور میں تذبذب میں مبتلا ہو گیا کہ آگے بڑھوں یا لوٹ جاؤں۔ چند گھنٹوں کی ایک رات گزر ہی جائے گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ موش نے بڑی گھن گرج کے ساتھ گیٹ پر جلکار کر دی۔ میں گیٹ سے باہر تھا، اس کے باوجود میں اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ غالباً یہ ڈاکٹر لطیف کی طرفت تباہ کا نتیجہ تھا کہ اچھے خاصے صحت مند بکرے سے بڑے کتے کا نام موش رکھ دیا گیا، ورنہ لوگ تو ٹائیگر قسم کے نام رکھتے ہیں۔ موش کے دھاڑنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اندر ڈاکٹر لطیف کو میری آمد کی اطلاع مل گئی۔ ایسی کرخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز میں بھونکتا ہوا کتا کہاں، اور وہ سریلی ڈینگ ڈانگ والی کال بیل کہاں جس کو صرف انگلی سے چھونا پڑتا ہے۔ اندر کے کسی سوئی سے ڈاکٹر لطیف نے گیٹ لائٹ آن کی اور کھڑکی میں سے مجھے کھڑے دیکھا۔ اتنی دور سے انہوں نے مجھے پہچانا تو نہیں ہوگا، مگر ایک آواز سے انہوں نے موش کو سچ مچ موش بنا دیا۔ وہ چوہے کی طرح دم دبا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تو میں گیٹ کھول کر اندر گیا اور موش کے عزائم سے ہوشیار پورے دفاعی انداز میں چلتا ہوا برآمدے تک پہنچا جہاں ڈاکٹر لطیف گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نے ہاتھ ملا کر کہا، اس وقت مجھے آنا تو نہیں چاہیے تھا، آپ سو رہے ہوں گے۔ وہ ہنسنے لگے۔ اس عمر میں نیند کی ضرورت بہت کم ہو جاتی ہے ینگ مین، میں 1 بجے تک ضرور جاگتا ہوں، کچھ کرتا رہتا ہوں، عموماً پڑھتا رہتا ہوں، ورنہ خطوں کے جواب لکھتا ہوں۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ آگے آگے چلنے لگے۔ اتنے خط کسے لکھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا، لوگوں کو جو مجھ سے مشورے مانگتے ہیں۔ وہ بولے، اگر معمولی مسائل ہوں تو انہیں کلینک میں نہیں بلاتا، زیادہ تر مسائل تو محض لا علمی یا وہم کی پیداوار ہوتے ہیں، مثلا یہی نیند نہ آنے کا مرض۔ اب میری عمر کا آدمی 10 گھنٹے کی گہری نیند مانگتا ہے تو اسے بیماری کوئی نہیں، یہ کم علمی کی بات ہے۔ اسے بتا دیتا ہوں کہ بھائی نیند نہ آئے تو کوئی کام کرو، یہ گولیاں وغیرہ کچھ نہیں کرے گی۔ نیند نہ آنے کے غم کو روگ مت بناؤ، جب نیند آئے تو سو جاؤ، نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ عورتیں زیادہ خوش قسمت ہوتی ہیں کہ نیند کے معاملے میں مثلاً خماری بیگم۔ تم نے اچھا کیا کہ اس وقت آ گئے، ہم اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، میں نے کہا، لیکن میں تمہارا کافی وقت لوں گا، ڈاکٹر لطیف نے کہا، اس لیے پہلے میں کافی بنا لیتا ہوں، پیو گے نا؟ بڑے شوق سے، میں نے کہا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ کچن میں پہنچ کر انہوں نے مجھے ایک اسٹول پیش کیا اور خود الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈالنے لگے۔ میں تمہارا منتظر تھا، انہوں نے ٹیک لگا کر کہا۔ مسئلہ ہے رابعہ کا۔ میں ان کے رویے سے اندازہ تو کر ہی چکا تھا کہ وہ رابعہ کے بارے میں بات کریں گے۔ کوئی نیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو نیا نہیں، ایک معمولی سی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ایسا کیوں ہوا، نفسیاتی اسباب کی تشخیص مشکل ہے، لیبارٹری ٹیسٹ مشینی آلات اس میں کام نہیں آتے۔ اب تم خود جانتے ہو کہ کل رات رابعہ کی پروگریس بہت اچھی تھی، مجھے توقع سے کہیں زیادہ، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ تم نے بڑی ذہانت کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا، وہ بہت خوش تھی اور ظاہر ہے اس کو نارمل دیکھ کر میں خوش تھا، مگر تمہارے چلے جانے کے بعد رات کو ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، معلوم نہیں کیا ہوا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں نروس ہو رہا ہوں، میں نے کہا، یہ بتائیے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ او یس وہ سو رہی ہے۔ ڈاکٹر لطیف نے ابلتے پانی کو کافی پر ڈالا اور مگ میں چمچہ ہلانے لگے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر میں سب سے پہلے بھاگا کیونکہ میں جاگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل آئی تھی اور نیچے آ چکی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا کیونکہ وہ باہر جانا چاہتی تھی۔ ایک بار تو اس نے خود کو چھڑا لیا، مگر دوسری بار میں نے اسے قابو کر لیا۔ وہ مسلسل تمہیں آوازیں دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ انکل مجھے جانے دے، چھوڑ دے مجھے۔ میں نے کہا کہ کچھ بتاؤ تو صحیح کہ جانا کہاں ہے۔
उस पर हिस्टेरिया का सख्त दौरा पड़ा था। उसने चीखते हुए कहा कि सिकंदर जख्मी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो मचलती रही और खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद करती रही, मगर सबसे गनीमत बात यह थी कि वो मुसलसल तुम्हारे साथ पेश आने वाले हादसे का जिक्र कर रही थी। मैंने कहा कि होश में आओ राबिया, सिकंदर बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो चिल्लाती रही, क्या आप नहीं जानते, आपको नहीं मालूम, उसकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया है, वो लाल रंग की फॉक्स वैगन तबाह हो गई है। मैं कुछ देर पत्थर का बुत बना बैठा रहा। ये रात कितने बजे की बात है डॉक्टर साहब? वक्त मेरा ख्याल है 1:30 या 2 बजे की बात होगी। डॉक्टर लतीफ ने कॉफी का मग मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर तो वो ठीक ही कह रही थी। मैंने बेख्याली में मग पकड़ लिया। क्या मतलब? डॉक्टर लतीफ ने मुझे गौर से देखा। कल रात तकरीबन उसी वक्त मैं एक हादसे का शिकार हुआ था। मैंने कहा, मैं तो बच गया, लेकिन गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। राबिया ने ख्वाब देखा था या कुछ और बात थी? आप डॉक्टर भी हैं और माहिर नफ्सियात भी, खुद समझ सकते हैं। हाँ, इस जज्बाती कैफियत के मुख्तलिफ नाम हैं, डॉक्टर लतीफ ने कहा। ESP जज्बात की हम आहंगी, ख्यालात की फ्रीक्वेंसी का एक हो जाना। टेलीपैथी बगैर मेडिकल साइंस इसकी वजाहत नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों होता है। मेरे अपने पेशा वराना तजर्बे में ये कोई पहला केस नहीं है। हर डॉक्टर का वास्ता कभी ना कभी ऐसे हालात से पड़ता है और आम लोगों के मुशाहिदे में ऐसे वाकयात आते रहते हैं जिनकी मुंतकी तोज़ी मुमकिन नहीं। मैं इस चक्कर में पढ़ता भी नहीं, क्योंकि मेरा फील्ड साइकोलॉजी है, पैरा साइकोलॉजी नहीं है। राबिया की ज़हनी कैफियत ने वक्ती तौर पर मुझे परेशान कर दिया था। मुझे डर था कहीं ये रद्द-ए-अमल का रद्द-ए-अमल तो नहीं है। अब तुमने जो कुछ बताया है वो मेरी समझ में आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि तुमको जिंदा और सलामत देखकर राबिया के ज़हन पर खुशगवार असर होगा, वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। क्या भी वो नॉर्मल नहीं है? मैंने डरते डरते पूछा। नहीं, सुबह तक मैंने उसको बहुत स्ट्रांग इंजेक्शन देकर सुलाए रखा था, डॉक्टर लतीफ ने कहा। अमूमन 6 से 8 घंटे तक सुकून आवर दवाओं का असर रहता है, लेकिन ज़हन ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो 3-4 घंटे ही में बेचैनी शुरू हो जाती है। मैंने दोबारा इंजेक्शन दिए। दोपहर के बाद उसको होश आने लगा तो मैंने उसे संभलने का मौका दिया। शाम को उसने कुछ खाया और मुझसे बात की तो मुझे अंदाजा हुआ कि गड़बड़ हो गई है। वो तुम्हारे बारे में ही पूछती रही कि सिकंदर का क्या हाल है। मैंने उसे बहुत समझाया कि सिकंदर को कुछ भी नहीं हुआ है और वो बिल्कुल खैरियत से है, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी। कहने लगी कि अंकल मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करें, मुझे सब मालूम है कि उसकी गाड़ी हादसे में ख़त्म हो गई है। खुदा के लिए मुझे बता दें कि सिकंदर कौन सी हॉस्पिटल में है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैंने हर मुमकिन तरीके से उसे कायल करना चाहा, लेकिन वो बाजिद रही कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और उसको हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहता। रफ्ता रफ्ता उसकी कैफियत में फिर जुनून के आसार अयां होने लगे। वो रोने लगी कि सब ने मुझे कैद में डाल रखा है, मेरा हमदर्द कोई नहीं बताता कि सिकंदर जिंदा है या मर गया है। मर गया है तब भी मुझे बता दो ताकि मुझे करार आ जाए, या मैं भी मर जाऊं। जिंदा है तो मुझे एक बार उसकी सूरत दिखा दो, उसे मेरी जरूरत है, मैं उसे बचा लूंगी। बस एक पागलपन का दौरा था जिसमें एक बेबुनियाद ख्याल ने यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली थी। शाम तक उसका रोना धोना ज्यादा हो गया और तुम भी नहीं आए तो वो चिल्लाने लगी कि देखा, सिकंदर ठीक होता तो ये कैसे मुमकिन था कि वो वादा करके ना आए। बस मियाँ, जब उसकी हालत तुम्हारे ना आने से बिगड़ने लगी तो मैंने फिर वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने उसको जबरदस्ती इंजेक्शन दिया और बेहोश कर दिया। सारा कसूर मेरा है, लेकिन मैं क्या करता, मैं तो खुद फंस गया था। मैंने खाली मग को सिंक में रख दिया। मैंने कोशिश की थी गालिब के जरिए तुमसे राब्ता कायम करूं, डॉक्टर लतीफ ने कहा। 7 बजे तक वो अखबार के दफ्तर पहुंचा नहीं था। 8:30 बजे पता चला कि वो जरा सी देर के लिए आकर चला गया। क्या अब मैं उससे मिल सकता हूं? मैंने कहा। अगर मकसद सिर्फ देखना है तो जाओ देख लो, डॉक्टर लतीफ ने कहा, लेकिन बात करना चाहते हो तो अभी मुश्किल है। वो सुबह तक सोती रहेगी क्योंकि तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही मैंने उसको दूसरा इंजेक्शन दिया था। यह नींद नहीं है जिससे उसको जगाया जा सके। अगर उसने आंखें खोली तब भी उसका जहन तो बेदार नहीं होगा। तुम सुबह 9 बजे आ जाओ तो ये हो सकता है कि मैं राबिया को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस मुलाकात के लिए तैयार रखूं और वो तुमसे बात करते हुए अपने होशो आवाज़ में हो। यह बहुत ज़रूरी है सिकंदर कि वो एक हकीकत को अकल और शऊर के साथ तस्लीम करे कि तुम जिंदा हो और बिल्कुल सही सलामत हो, और उसे यकीन आए कि जो कुछ उसने सोचा था वो ख्वाब था और गुज़िश्ता दिन के वाक़यात उसी ख्वाब का हिस्सा थे। वो पूरी तरह होश में नहीं होगी तो तुम्हें सामने पा कर भी समझती रहेगी कि आंखें उसे धोखा दे रही हैं। मैं समझता हूं कि तुम्हारी सेहत और सलामती का यकीन राबिया की मौजूदा ज़हनी कैफियत को ख़त्म कर सकता है। इस यकीन के बगैर शायद दवाएं और इलाज, मेरी तसल्ली और हमदर्दी के अल्फाज और माहौल की मुआफ़कत सब बेकार होंगे। वो तुमको छू कर तुम्हारे मादी वजूद को तस्लीम करेगी तो उसके जहन में बैठा हुआ खौफ खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इस खौफ से राबिया को सिर्फ तुम निजात दिला सकते हो, सिर्फ तुम,
سکندر بخت۔